ایک ٹھوس حقیقت ہے نہیں یہ فسانہ، تحقیق کا مذہب میں جب آئے گا زمانہ، پوچھیں گے فقیہوں سے سب لوگ شبانہ، کس جرم میں اجڑا تھا محمد کا گھرانہ۔ ظالم کے ہر ایک ظلم کی تشہیر کریں گے، ہر جا پہ بپا ماتم شبیر کریں گے۔ اور تھوڑے سامنے جناب قبلہ علامہ سید اخلاق حسین شرازی صاحب حفظہ اللہ فضائل و مسائل بیان فرمائیں گے، اور میرے تک انہیں اطلاع ملی کہ شبیہ سرکار سید الشہداء قبلہ علامہ صاحب برآمد کروائیں۔ امام زادہ نے امام مظلوم کی حفاظت کے لیے صلوات۔ دشمنان آزاداری استغفاری گروہ پرنداشت گردوں کی نابودی کے لیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء وأولاده وأصحابه المظلومين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عاشور کا دن ہے جس دن پیغمبر کا گھرانہ اجڑ گیا، رسول کا وہ پیارا بیٹا جسے سرکار نے فرمایا تھا الحسن والحسین الہان اطائی الکبی، حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، وابوہما خیر منہما، ان کے بابا ان سے بھی افضل۔ قوم حسین جنہیں دیکھ کے پیغمبر فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسین، حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ رسول اللہ فرماتے تھے حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ سید الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے، آپ نے ہزاروں بار اس روایت کو سنا، سرکار دو عالم میں خطبہ دے رہے تھے، امام حسین علیہ السلام آئے، دروازے مسجد سے داخل ہونے لگے، اپنے کرتے کے دامن سے پاؤں الجھا اور امام حسین گر گئے۔ اللہ جانتے پیغمبر کی نگاہ تھی حسین پر، سرکار جو خطبہ چھوڑ
مجمع کو چیرتے ہوئے دروازہ مسجد کو پہنچے، امام حسین کو اٹھایا، پھر منبر پہ تشریف لائے، پھر گود میں بٹھا کے خطبہ شروع کیا۔ اس وقت ایک جملہ فرمایا، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، لوگوں میرا یہ حسین، اسے پہچان لو۔ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ یہ سنی بھائیوں، پیغمبر کا خطبہ یا قرآن ہے یا حدیث ہے، امام حسین کی خاطر پیغمبر نے خطبہ چھوڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، یاد رکھو حسین وہ ہے جس کی خاطر قرآن بھی چھوڑا جا سکتا ہے، حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن کو حسین کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے کہ حسین ہوگا تو قرآن ہوگا، اس لیے کہ حسین ہوگا تو دین ہوگا، حسین ہوگا تو شریعت ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، لمبا چوڑا وقت نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، یہ بھی کہتے ہیں سرکار ایک دن گھر تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا، عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ سرکار دو عالم نے سنا، اپنی عباء مبارک اٹھائی، کندھوں پر ڈالی، گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ بی بی نے پوچھا، یا رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا خانہ زہرا میں جاتا ہوں۔ اگلا جملہ شیعہ سنی بھائی، اگلا جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ محدثین اہل سنت نے اس روایت کو ذکر کیا، یا رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا خانہ زہرا میں جاتا ہوں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا لِأَنْظُرَ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَلِيَذْهَبَ مَعِي مِنَ الْجُوعِ، خانہ زہرا میں جاؤں گا، حسن حسین کو دیکھوں گا، میری بھوک مٹ جائے گی۔ جب حسنین کو دیکھوں گا میری بھوک ختم ہو۔ سرکار چلتے ہوئے خانہ زہرا میں آئے، فرمایا فاطمہ بیٹی حسنین کہاں؟ عرض کی بابا جان کافی دیر ہوگی، گھر سے نکلے لوٹ کے نہیں آئے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی پریشان نہ ہو، حسنین جہاں بھی ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں، میں جاتا ہوں حسنین کو تلاش کرنے۔ سرکار نکلے، ساتھ ایک صحابہ کی جماعت بھی چلی، دیکھتے دیکھتے تلاش کرتے کرتے حدیقہ بنی نجار میں پہنچے۔ سرکار نے عجیب منظر دیکھا، ایک فرشتے نے پر بچھایا ہوا ہے، دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں بیٹھے، جبرائیل کے پر پہ آرام کر رہے ہیں، دوسرے پر سے جبرائیل نے سایہ نکالا۔ عزادارو ہمیشہ سے تو حسین غریب نہیں تھا، ایک وہ وقت تھا جب وہی نبوت کی سواری کرتا تھا، جبرائیل کے پروں پہ آرام کرتا تھا۔ شہزادوں کو بیدار کیا، امام مجتبی علیہ السلام کو سرکار دو عالم نے اٹھایا، امام حسین علیہ السلام کو جبرائیل نے اٹھایا۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ آپ زحمت کیوں کرتے ہیں، میں بیٹے کو اٹھا لیتا ہوں، میں حسن کو اٹھا لیتا ہوں۔ اس وقت فرمایا تھا، اعلم یا ابا بکر نعم الحاملان و نعم الراکبان، ابوبکر یاد رکھو دنیا میں اٹھانے والے بھی سب سے عظیم ہیں، اٹھائے جانے والے بھی سب سے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دوسری روایت ام المومنین جناب ام سلمہ سے بھی روایت کرتی ہے، ایک شدید گرمی کا دن تھا، رحمت دو عالم تھکے ہوئے پہر سے گھر تشریف لائے اور آ کے فرمایا ام سلمہ میں تھکا ہوا ہوں، میں حجرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، دیکھنا مجھے کوئی بے آرام نہ کرے۔ سرکار حجرے میں تشریف لے گئے،
یہ بھی کہتے تھے زیادہ دیر نہیں گزری، تھوڑی دیر گزری، امام حسین علیہ السلام چلتے ہوئے آئے اور آ کے پوچھا نانی اماں میرے نانا کہاں ہے؟ فرمایا بیٹا تمہارے نانا حجرے میں آرام فرما رہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ کوئی مجھے بے آرام نہ کرے۔ یوں مانا خیز نجم سے نانی کی طرف دیکھا اور عرض کی نانی اماں مجھے غور سے دیکھیے اور بتائیے کیا میرے لیے بھی میرے نانا نے بنا؟ میرے نانا نے کہا میرا حسین ملا۔ نانی اور نواسے کی یہ تکرار حجرے کے اندر سے جب سنی، سرکار نے اس وقت فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو نہ روکو، میرے حسین کو بی بی کہتی میں نے دیکھا سرکار چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، امام حسین کو ہاتھوں سے بلند کیا اور سینے کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے ہونا یا حسین، ہونا یا حسین، حسین آؤ میرے سینے پہ سوار۔ یہ کہتی میں نے دیکھا پیغمبر کا سینہ تھا، حسین کے قدم تھے اور حسین کو بہلا رہے تھے، فرما رہے تھے حسین منی وانا من حسین۔ سبحان اللہ، عزادارو عاشور کا دن ہے۔ اہل سنت علماء نے اس حدیث کو ذکر کیا، ایک عاشور کا دن جب عصر ڈھل گئی نا عاشور کی، جناب ام سلمہ مدینہ میں عصر کے وقت لیٹی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں، خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، سر سے امامہ اترا ہوا تھا، سر میں خاک، ریش میں خاک، آنکھوں میں آنسو۔ جناب ام سلمہ تڑپ کے پوچھتے یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت، یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت؟ فرمایا ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین کربلا میں مارا گیا، میں کربلا سے آ رہا ہوں، یہ خاک ہے کربلا کی۔ جناب ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، جا کے اس شیشی کو دیکھا جس میں پیغمبر نے کربلا کی خاک دی تھی، عزادارو وہ خاک نہیں تھی، تازہ خون ابل رہا تھا۔ جناب ام سلمہ کا نو حشر وا محمدا وا حسینا وا فاطمہ، ہائے محمد کا بیٹا ہمارا بیٹا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس پروردگار کاش یہی بارش کربلا میں ہو جائے، حسین کا 6 ماہ کا لال پیاسا زمانہ۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں کربلا میں موجود ہوں، حرم امام حسین علیہ السلام نے مجلس ہو رہی ہے، باری باری علماء اپنے مجلس سے خطاب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میری باری آئی کہ میں منبر پہ پہنچا، سامنے مرد تھے، ایک نعت لگی ہوئی تھی، اس طرف مستورات تھی، مستورات کی طرف سے ایک ضعیفہ عصا کے سہارے چلتی چلتی میرے قریب آ گئی اور میرے قریب آ کے کہنے لگی اے شیخ عباس، اے شیخ مجلسی، اے علامہ مجلسی، تو جانتا ہے اس قناعت کے پیچھے حسین کی ماں آئی ہوئی ہے اور مادر حسین کا حکم ہے آج مصائب اپنی مرضی کا نہ پڑھنا، آج مصائب میری مرضی کا پڑھنا۔ علامہ مجلسی پوچھتے ہیں ضعیفہ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ مجلسی مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی ماں کی کنیز فضہ ہوں جو زہرا کے ساتھ دربار گئی تھی، زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ بازار گئی۔ عرض کی کیا حکم ہے مادر زہرا کا، میں کون سا مصائب پڑھوں؟ سنو گے جناب سیدہ کی حسرت، سنو گے حسین کی ماں کی حسرت۔ جناب حضور فرماتی مادر حسین کا حکم ہے اذکر وداع ولدی الحسین، میرے بیٹے حسین کی اس وقت کی مصیبت کو بیان کر جب میرے حسین کا کوئی نہ رہ گیا اور کس طرح اہل حرم سے ادا کر کے حسین چلا بس عزادارو ودا کے لیے
سلام آخر کے لیے سب سے پہلے اس خیمے میں تشریف لائے جہاں بیمار بیٹا بستر بیماری پہ دراز تھا. یہ مسئلہ پروردگار کی امامت کو باقی رکھنا تھا. امام سجاد اگر بیمار نہ ہوتے امام پر بھی واجب تھا کہ بابا کی نصرت کے لیے جام شہادت نوش کر. یہ اللہ کا انتظام تھا. امامت کا سلسلہ چلانا تھا. فریضہ جہاد صاحب کی دعا بیمار ہونے کی وجہ سے جب آئے نا امام حسین خیمے میں سید سجاد نے سارا دن بیماری. اب جو بابا کی کیفیت دیکھی نہ تڑپ گئی. دیکھ سن پاؤ کہ کیفیت کیا تھی امام حسین. صبح سے لاشیں اٹھا کے لباس کھونا لود و صفت. علی اصغر کے گلے کا خون چہرے پہ ملا ہوا تھا. ریش مبارک کی ذات سے سید سجاد نے دیکھا تڑپ گئے. بابا آپ کی یہ کیفیت ہو گئی. اینا حبیب ابن مظاہر. بابا حبیب کہاں چلے گئے؟ فرمایا قد قتل حبیب مبارک. اینا مسلم ابن اوسجا. فرمایا قد قتل مسلم مارے گئے. اینا عمی العباس. فرمایا عباس بھی مارے گئے. اینا اخی علی الاکبر. اس وقت فرمایا سجاد بیٹا تو کس کس کا پوچھے گا؟ میں کس کس کا بتاؤں گا؟ مردوں میں یا تو رہ گیا یا تیرا غریب بابا حسین. ارو کی پھوپھی اماں مجھے تلوار اور عصا دو. میرے آقا نے فرمایا سجاد بیٹا کیا کرے گا تلوار اور عصا کو؟ بابا عصا کے سہارے کھڑا ہونے کی کوشش کروں گا. تلوار سے جہاد کروں گا. بابا میں بھی چاہتا ہوں اسی راہ پہ چلا جاؤں جہاں چچا عباس چلے گئے, جہاں بھائی علی اکبر چلے گئے. اس وقت فرمایا سجاد بیٹا تیرے محاذ کا نام کربلا نہیں ہے, اور بیٹا تیرے محاذ کا نام کوفہ و شام کے دربار و بازار. اور تیری پھوپھیوں کا کون ہوگا, اور تیری بہنوں کا کون ہوگا, اور ماں بہنوں کے ساتھ سجاد تجھے کوفہ اجرکم علی اللہ. بطول راضی ہو, رسول راضی ہو. عزاداروں اسرار امامت سپرد کیے, سید سجاد کو وصیتیں دی. اب میرے آقا لائے اس خیمے میں تشریف جہاں بہن زینب کا خیمہ تھا, اور آ کے بہن سے فرمایا بہن اخت زینب ایتینی بثوب عتیق, ایتینی بثوب عتیق لا یرغب فی احد من القوم. بہن اب مجھے کوئی پرانا لباس لا کے دو, اور میری شہادت کے بعد جس کو کوئی اتارنے کی خواہش نہ کرے. عزاداروں ذرا سوچو, جس بہن کو پتہ ہو بھائی جنت کے لباس پہنتا رہا, پرانا لباس کیسے دیا. عزاداروں میرے آقا نے اس لباس کو بھی چاک کیا. شیعہ سنی بھائیو سنو, کیوں مانگ رہے تھے پرانا لباس؟ جانتے تھے میری شہادت کے بعد مسلمان میرا لباس بھی لوٹ لیں گے, چاہتے تھے میری لاش میں رہنا نہ ہو. عزاداروں کوئی غریب سے غریب بھی مر جائے تو اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے. رسول کے بیٹے کو کفن کس نے پہنانا تھا؟ وہ پرانا لباس بھی لوٹ کے لے گئے. اجرکم علی اللہ. امام مظلوم نے پرانا لباس اپنے لباس کے نیچے زیب تن فرمایا. عزاداروں بس خیمے سے نکلنے کا ارادہ کیا. میری آقا زادی زینب نے فرمایا مہلن مہلن یا اخی, او بھیا تھوڑی دیر تو رک جا, او ابھی تو میں نے ماں زہرا کی وصیت بھی پوری نہیں کی, او ابھی تو میں نے ماں زہرا کی وصیت ادا نہیں کی. امام مظلوم رکے. میری آقا زادی نے عرض کی بھیا جب میری ماں کا آخری وقت تھا میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی, جب تیرا بھائی پرانا لباس پہن کے جانے لگے سمجھنا وہ پہن لباس نہیں, وہ کفن مانگا ہے بھائی نے. اور میری بیٹی میں تو نہ ہوں گی کربلا میں, کہ جب پرانا لباس طلب کر کے جانے لگے میری طرف سے بھائی کے گلے کے بوسے لے لے. بھیا ذرا بندے قبا کھولیے, مجھے ماں زہرا کی وصیت ادا کرنا ہے. عزاداروں امام مظلوم نے بندے قبا کھولے. بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لی, بھیا یہ ماں زہرا کی طرف سے. جب بہن وصیت ادا کر چکی اب میرے آقا نے بھی فرمایا بہن اب ذرا تو بھی چادر کو سر سے ہٹا,
مجھے بھی بابا کی وصیت ادا کرنا ہے۔ بہن نے چادر سر سے ہٹائی اور میرے مولا نے بہن کے سر کے بوسے لینا شروع کیے، بہن کے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے۔ بہن میرے بعد تیری چادر لوٹی جائے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آئے اس خیمے میں، فرمایا بہن اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک بی بی سے ودا کر سکوں، ساری بیویوں کو ایک خیمے میں جمع کرو، میں سب کو سلام آخر کر کے رو سکوں۔ ازادہ بی بی خیمے میں جمع ہوئی، مظلوم نے ارشاد فرمایا استعدوا للبلاء، بیویوں اب دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی۔ ازاداروں بس صبر کی وصیت فرمائی، اب سلام آخر کیا، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا فاطمہ یا سکینہ یا فضلہ جاریہ من زہرا علیکم من السلام۔ ازادہ سلام آخر کا کرنا تھا، اور بیویوں نے ماتم شروع کیا، وا محمدہ وا علیہ وا فاطمہ وا حسینہ۔ اب کوئی قدموں پہ گرتی تھی، کوئی ابا کا دامن پکڑتی تھی، اور ہماری حالت میں غربت کر ترس کر فرزند رسول کس کے سہارے ہمیں دشمنوں میں اور اس جنگل میں چھوڑے جا رہے ہو۔ ازادارو ایک قدم خیمے کی دروازے کی جانب اٹھاتے، زینب کبریٰ سامنے آ جاتی، فرماتی مہلن مہلن یا اخی، بھیا تھوڑی دیر تو رک جا، اور بھیا اتنی جلدی نہ کر مقتل جانے کی، ہمیں کس کے سہارے چھوڑے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب پہنچے خیمے کے دروازے پہ، 3 سال کی بچی بابا کا دامن پکڑ لیا۔ جناب سکینہ نے، سن پاؤ کہ ازادارو، ایک سوال کیا، یا ابتا استسلمت للموت، بابا آپ مرنے کے لیے تیار ہو؟ فرمایا کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین، وہ مرنے کے لیے کیسے تیار نہ ہو، اور جس کا کوئی مددگار نہ رہ گیا ہو، اور جس کا کوئی یار و یاور نہ رہ گیا ہو۔ سن پاؤ گے بیٹی کے جملے، کہ بابا اگر آپ مرنے جاتے ہیں ردنا الی حرم جدنا، بابا پھر ہمیں مدینہ تو پہنچا دیں، بابا اگر آپ مرنے جاتے ہمیں نانا کی شہر پہنچا دیجئے۔ بس ازادارو کریم کربلا بیٹھ گئے خاک پہ، اور بیٹی کو زانو میں بٹھا کے مظلوم کا مرثیہ شروع ہوا، لا تحرکی قلبی بدمعک سکینہ بیٹی، اور میری زندگی میں رو کے میرا دل نہ جلا، سکینہ بیٹی میرے بعد تو بڑا روئے گی، سکینہ تیرے رونے کا زمانہ بڑا لمبا ہے، میری زندگی میں نہ رو، اور زندگی میں رو کے میرا دل نہ جلا۔ اجرکم علی اللہ، تسلی اور تشفی دی جناب سکینہ کو۔ بس ازادارو آ گئے غریب کربلا خیموں سے باہر، بیویوں کا ماتم شروع، خیمہ سے باہر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے آواز دی، ایکم یقدم جوادی، کوئی ہے جو میرا گھوڑا لائے، کوئی ہے جو میرا گھوڑا لائے۔ کون لاتا گھوڑا، کون رہ گیا تھا؟ وہ جو پہلے گھوڑا حاضر کرتا تھا وہ تو فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو گیا۔ ازادارو جب کوئی آواز نہیں آئی، ایک مرتبہ فرمایا مقتل کا رخ کیا۔ مظلوم کربلا نے جب کہا نا کوئی ہے میرا گھوڑا لائے، اصحاب کے خیموں پہ نگاہ کی، اصحاب کے خیمے خالی، اولاد یقین کے خیمے خالی، بھائیوں کے خیمے خالی، بیٹوں کے خیمے خالی۔ جب سب خیمے خالی نظر آئے، مقتل کا رخ کر کے میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی اولادیکم فلا تجیبون، میرے بہادروں تم کہاں چلے گئے، اور میرے شاہ سواروں تم کہاں چلے گئے، اور میں پہلے ایک کو بلاتا تھا 10 لبیک کہتے تھے، اور مالی اولادیکم فلا تجیبون، آج کیا ہو گیا مجھے میں بلاتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا۔
اجرکم علی اللہ، روک کے سنیے، یہ جملہ بڑا مظلومیت والا جملہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا او میرے بہادروں تمہیں کیا ہو گیا، آج بلاتا ہوں جواب نہیں دیتے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا مالی انادی کو، مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا، آج بلاتا ہوں تم جواب نہیں دیتے، بتاؤ کیا میں وہ پہلے والا حسین نہیں رہا؟ کیا وہ میں پہلے والا حسین نہیں رہا؟ اور آج میں اتنا غریب ہو گیا اور کوئی میری آواز پہ لبیک نہیں کہتا۔ پھر ایک جملہ فرمایا قوموا عن مقامکم، اور میرے شاہ سوارو اٹھو اپنے مقام سے اور رسول زادیوں کے پردے بچا لو، علی کی بیٹیوں کے پردے بچا لو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، میرے آقا سوار ہوئے ذوالجناح پر اور میرے آقا نے جنگ شروع کی۔ عزادارو میں پڑھ نہیں سکتا نہ شہادت نہ جنگ، اتنا جملہ کہتا ہوں خدا کی قسم، بھیڑ بکریوں کی طرح لشکر یزید آقا کے سامنے بھاگتا تھا۔ الحذر الحذر کی صدائیں آتی تھی، الامان الامان کی آوازیں آتی تھی۔ میرا مولا مظلوم فرماتا تھا او لشکر یزید اب بھاگتے کہاں ہو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے تم نے بھائی مار دیے، اس کی جنگ دیکھو جس کے بیٹے مار دیے، اس کی جنگ دیکھو جن کے مہمان مار دیے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا بھاگتے کہاں ہو لشکر یزید۔ الامان الامان کی صدا، پشتوں کے پشتے لگ رہے تھے، یزیدی واصل جہنم ہو رہے تھے۔ عزادار و جوش جنگ میں بڑھتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ حاطف کی صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آپ نے رب کی طرف پلٹا، آپ نے رب کی طرف پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ بس یہ جب خیر کی صدا سنی، تلوار کو دیاب میں ڈالا، بس عزادارو اب تیر والا تیر مارتا ہے، نیزے والا نیزہ مارتا ہے، وہ پتھر والا پتھر مارتا ہے، عزادارو تلوار والا تلوار مارتا ہے۔ سن پاؤ گے ہے جگر تو سنو زہرا کے لال کی مظلومیت۔ اللہ جانتا ہے کربلا کے میدان میں 2 مرتبہ 3 پھلوں والا تیر چلا ہے، 3 پھلوں والا تیر 2 بار چلایا گیا، ایک حسین کے 6 ماہ کے لال کے لیے اور دوسرا زہرا کے اس لال کے لیے۔ عزادارو 3 پھلوں والا تیر آیا، میرے آقا حسین کے سینے میں پیوست ہوا اور دل پہ وہ تیر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ عزادارو میرے آقا نے کوشش کی، تیر سامنے سے نکل نہیں سکا، میرے آقا نے پشت کی جانب سے ہاتھ بڑھا کے اس تیر کو نکالا، رضیاً بقضائکا وتسلیماً لامرکا۔ عزادارو پھر ایک شقی نے تیر مارا، میرے آقا کی پیشانی پہ لگا۔ عزادارو تیروں کی ہوئی برسات شروع، اب وہ منزل آ گئی کہ کریم کربلا ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، عزادارو سنبھل نہ سکے۔ ذوالجناح کو محسوس ہوا کہ میرا سوار سنبھل نہیں پا رہا۔ یہ ذوالجناح کی فراست تھی، یہ ذوالجناح کی فراست تھی۔ ذوالجناح نے کیا کیا، فوراً اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیکے تاکہ زہرا کا لال بلندی سے گرے گا، تکلیف زیادہ ہوگی۔ عزادارو زہرا کے لال سے ذوالجناح کی زین چھوٹی، لیکن امام فرماتے میرا سلام اس شہید پر اور جس کی لاش نہ زین پر تھی نہ زمین پر تھی، اور مظلوم کے بدن میں تیر پیوست تھے، وہ تیر بدن سے نکلے مظلوم آئے۔ عزادارو شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی، دیکھیے میری طرف، میں نے ابھی مسائل پڑھنا ہے، مجھے پڑھنے دینا، کہوں گا تو شبیہ آئے گی۔ عزادارو کیوں بناتے ہیں ذوالجناح کی شبیہ؟ اور قوم شیعہ میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، اور اگر کسی جانور نے بھی مولا سے وفا کی ہے اور ہم تو اس کی بھی شبیہ بنا کے سلام کرتے ہیں۔ یہی ذوالجناح تھا جب مظلوم اتر گئے زین ذوالجناح سے، اسی ذوالجناح سے اپنے منہ سے مظلوم کے بدن سے تیر بھی، اسی ذوالجناح نے زہرا کے لال کے
طواف کرنا شروع کیا. وہ جو شقی پڑھتا تھا اپنے سنوں سے واصل جہنم کرتا تھا. 50 ملائی کو واصل جہنم کیا اسی ذوالجلالہ نے. عزادارو بس جب آخری وعدہ گاہی الہی کی منزل آ پہنچی، عزادارو غریم کربلا نے اپنا سر سجدہ خالق میں رکھا اور شبر ملو میں جب پڑھا وہ کہے میں نے دیکھا حسین کے لب متحرک تھے اور میں نے سوچا شاید حسین بد دعا کر رہے ہیں. میں قریب کان کیے حسین کے، یہ بد دعا نہیں تھی. امام حسین کی زبان پہ مناجات جاری تھی. الہی ترکت الخلق درا فی ہوا کا وعیدت العیال کا یرا کا. اور میرا اللہ میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا تیری محبت کی خاطر. اور میرا اللہ میں نے سکینہ کی یتیمی کو قبول کر لیا تیری محبت کی خاطر. میں حسین تیرا دیدار کر سکوں. بس عزادارو وہ شقی بڑھا اور جس نے حرمت رسول کا بھی پاس نہ کیا. عزادارو سن پاؤ گے جملہ، ہو گئی شہادت غریب کربلا کی. یہی ذوالجلالہ تھا جس نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا. زمین کربلا ہلنے لگ گئی، سیاہیاں چلنے لگ گئی اور ہر طرف صدا گونجی اللہ ذبح الحسین بکربلا، اللہ قتل الحسین بکربلا. کائنات عالم میں کوہرام مچا. جملہ سن لینا عزادارو، سن لینا جملہ. یہی ذوالجلالہ ابن سعد نے حکم دیا ذوالجلالہ کو پکڑا جائے. بیٹھو بیٹا، اللہ تیرا غصہ دور کرے، اللہ تجھے کوئی غم نہ دے. عزادارو سننا چاہیے. وہ ابن سعد ملعون کہتا ہے وہ میرے سنی بھائی جو بیٹھے ہو وہ روئے گا تو کیا کرے، وہ باطل نہ کرے تو کیا کرے. عزادارو سنو گے جملہ. ابن سعد ملعون کہتا ہے حسین کے گھوڑے کو پکڑو. حسین کا ذوالجلالہ پکڑا نہیں جا رہا تھا، جو سامنے آتا تھا سنوں سے ہلاک کرتا تھا. کسی نے کہا کہ گھوڑے کو تیر مارے جائے. اس وقت ابن سعد میں غیرت کہتا ہے خبردار حسین کے گھوڑے کو تیر نہ مارنا، اس گھوڑے پہ رسول نے سواری کی. اس گھوڑے کو تیر نہ مارنا، اس پہ رسول نے سواری کی ہے. وہ بغیر تو جس پہ رسول نے سواری کی اور اس کا احترام آ گیا. وہ جو مہر نبوت کا سوار تھا، وہ جو نانا کی پشت کا سوار تھا، وہ جسے نانا سجدوں کا سوار تھا. حضرت اللہ بس آخری جملہ کیا تربیت تھی آل محمد کی. عزادارو جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا جناب سکینہ بابا کے لیے مسلط بچھا، مسلح عبادت بچھا کے بیٹھتی تھی. عصر عاشور ہوئی، نماز عصر کا وقت ہوا، جناب سکینہ مسلح عبادت بچھا کے بیٹھی ہے. میرا بابا آنے والا ہے، میرا بابا آئے گا، آگے نماز عصر ادا فرمائے گا. ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ ذوالجلالہ کی آواز آئی. عزادارو بی بی سمجھی میرے بابا آ گئے، لیکن عجیب منظر تھا. زین ڈھلی ہوئی، باگیں کٹی ہوئی، گھوڑے کی پیشانی خون آلود. بی بی سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا. عزادارو کیا کام کیا؟ جناب سکینہ نے گھوڑے کے گلے میں واہیں ڈال دی. لے آؤ ذوالجلالہ. ایک سوال کیا، سننا سوال کیا جناب سکینہ نے، اور میرے بابا